کرنے میں کامیاب ہو گئی. یہاں کی دولت و ثروت کو بے دریغ لوٹنے لگے, یہاں کی تہذیب سے کھلواڑ کرنے لگے اور اس کا سلسلہ مزید بڑھتا ہی گیا. پانی جب سر سے اوپر ہو گیا تو ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی وطن کا جذبہ پیدا ہوا اور سب سے پہلے مسلمانوں نے اس خطرے کی سنگینی کو محسوس کیا. سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو شہید اور دیگر مسلم فرمانروا اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑے اور یوں تحریک آزادی کی ابتدا ہوئی. پھر یہ تحریک رکی نہیں بلکہ اس نے زور پکڑنا شروع کیا اور علماء ہند کفن باندھ کر انگریزوں کو للکارنے لگے اور اس کا سلسلہ مزید بڑھتا ہی گیا. یہ جماعت ایسی جماعت تھی جس کی جفا کشی, عزائم و ہمم, صبر آزمائی, دور اندیشی اور اظہار قربانی نے اس دور کی تاریخ کو انقلاب آفریں بنا دیا. مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی, مولانا اسماعیل شہید, مولانا عبدالحی اور آگے چل کر علماء دیوبند, مولانا قاسم نانوتوی, شیخ الہند, مولانا گنگوہی, حافظ زمین شہید, مولانا آزاد وغیرہ جیسے پیکر استقلال اور کوئی گرہ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی تحریروں بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آزادی وطن کی بنیاد رکھی. انہیں علماء کرام کی جلائی ہوئی مشعل کی روشنی میں 1857 کی جنگ آزادی بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی جس میں ہندوستان کے ہر فرقے کے لوگ شامل تھے, لیکن جنگ ناکام ہوئی اور ناکامی کی قیمت سب سے زیادہ مسلمانوں کو چکانی پڑی. تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہو گئی جن میں تقریباً 52,000 علماء تھے. ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئی. اس قدر جانی و مالی نقصان کے باوجود تحریک آزادی کا سلسلہ مختلف شکلوں میں جاری رہا اور بالآخر ہمارا ملک تمام فرقوں بالخصوص مسلمانوں اور خاص طور سے علماء کی جہد مسلسل اور بہم کوشش اور جانی و مالی قربانی کے بعد 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا اور 26 جنوری 1950 سے جمہوری ملک قرار دیا گیا اور دستور کو سیکولر دستور کا نام دیا گیا. جب آنکھ کھلے تو دھرتی ہندوستان کی ہو, جب آنکھ کھلے تو دھرتی ہندوستان کی ہو, جب آنکھ بند ہو جائے تو یادیں ہندوستان کی ہو. جے ہند, جے بھارت.